أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. درس تجوید و قرات کے نئے سبق کے ساتھ فقیر محمد مسعودی آپ کی خدمت میں حاضر ہے. تو آئیے آج کے نئے سبق کی طرف چلتے ہیں. گزشتہ لیسن میں ہم نے تفسیر التجوید کے 7ویں باب کی تیسری فصل میں حمزہ کے قواعد، جس میں ابدال، تسہیل، یہ ہم پڑھ رہے تھے. جو 4 قاعدے ہیں وہ ہم نے ازبر کیے تھے. آج ہم آغاز کرتے ہیں کہ حمزہ کی حرکات کیسی ہونی چاہیے. آپ کو یہ بتایا جا چکا ہے کہ کلمے کی 3 قسم ہیں: اسم، فعل، حرف. سب سے پہلے حرف کو لیں. حرف میں ہمیں لام تعریف کا جو حمزہ ہے صرف وہی ہماری اس وقت اسی کا ذکر کریں گے کہ حروف میں صرف لام تعریف کا جو حمزہ ہے اس کے اوپر زبر ہوتی ہے. اسی طرح افعال کے حمزے اور اسماء کے حمزے وہ بھی ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں. دیکھیے، لام تعریف سے پہلے لام تعریف ایسے اسموں کے شروع میں آتا ہے کہ جو عام معنی سے اس کو خاص میں کر دیتا ہے، یعنی نکرہ سے معرفہ کر دیتا ہے. اسی لیے اس کو معرف باللام یا لام تعریف کرتے ہیں. نکرہ ہوتا ہے عام اور معرفہ ہوتا ہے خاص. مثلا مدینہ ہر شہر کو کہتے ہیں، اور جب کہیں گے المدینہ تو اس سے مراد ایک خاص شہر ہے جہاں پر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم حضور نبی رحمہ جہاں پہ آرام فرما ہے. اسی طرح ریاض ہر یعنی باغ کو کہتے ہیں. تو ایک شہر کا نام بھی ہے اور اس کے ساتھ الف لام لگا کر الریاض کر دیا. تو یہ یاد رکھیے کہ اس کو لام تعریف اس لیے کہتے ہیں کہ یہ اسماء اسموں کے شروع میں آتا ہے. جس اسم کے شروع میں لام تعریف آ جائے الف لام، اس کو عام سے خاص معنی میں لیا جاتا ہے اس اسم کو. اس لیے اس کو لام تعریف کہتے ہیں. لام تعریف سے پہلے جو حمزہ ہے وہ وصلی ہوتے ہیں، اور جب اس حمزہ سے ابتدا کی جائے تو حمزہ کے اوپر زبر ہوتی ہے، حمزہ مفتوح ہوگا. جیسے الحمد، القمر، الشمس، النجوم. اور یہ آپ کو بتایا جا چکا ہے کہ لام تعریف کے بعد حروف قمری آ جائیں تو لام تعریف پڑھا جاتا ہے، اور اگر حروف شمسی آ جائیں
تو لام تعریف نہیں پڑھا جاتا. مائک اپنے بند کرتے ہیں. جیسے دیکھیے الکوثر، ٹھیک ہے. اسی طرح الفجر، ٹھیک ہے، یہ قمری ہے. اسی طرح الطارق، یہ شمسی ہے. لام کے بعد آیا اور لام نہیں پڑھا گیا. البروج، یہ قمری ہے. النبا، سورۃ النبا، یہ شمسی ہے. تو سورہ یعنی لام تعریف سے پہلے جو حمزہ ہے آپ اس کے اوپر ہمیشہ زبر پڑیں گے. الحمدو کو کبھی الحمدو یا الحمدو یہ نہیں ہو سکتا، یہ الحمدو ہوگا. القمر ہوگا، الشمس ہوگا. اسی طرح الکوثر ہوگا، الہمزہ ہوگا، الفیل ہوگا، القریش ہوگا. ٹھیک ہے جی. تو آئیے اب حروف کے بعد ہم اسماء کی طرف آتے ہیں. اگر کسی اسم کے شروع سے حمزہ وصلی کے ساتھ ابتدا کی جائے اسم، تو حمزہ وصلی مکسور ہوگا. اور ایسے اسماء جو قرآن کریم میں استعمال ہوتے ہیں وہ اسماء 7 ہیں. اسم، ابن، ابنتن، امرؤن، امرأتن، اثنا، اثنتا. اسی طرح یہ اسماء کا حمزہ تھا. اب آتا ہے افعال کا حمزہ. اگر کسی فعل سے شروع کی جائے، فعل یعنی یہ آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ حروف کا حمزہ لام تعریف ہماری مراد ہے، اس کے اوپر زبر ہوتی ہے. اسماء 7 ہیں جن کا حمزہ مکسور ہے، وہ آپ کو یاد کرنے ہوں گے. اب آتی ہے افعال کی باری. اگر کسی فعل کے شروع سے حمزہ وصلی کے ساتھ ابتدا کی جائے تو فعل کے تیسرے حرف کا ضمہ پیش اگر اصلی ہے تو حمزہ بھی مضموم ہوگا. جیسے اقتلوا یوسف، ادخلوا الباب وغیرہ. اور اگر تیسرا حرف دیکھیے، اقتلوا میں تیسرا حرف تا ہے، تا کے اوپر پیش ہے تو حمزہ کے اوپر پیش آ گئی. ادخلوا، خا تیسرا حرف ہے تو الف کے اوپر پیش آ گئی وغیرہ. حافظ صاحب اپنا کیمرہ بند کر دیں اور بیٹھ کر دھیان سے سنیں. اور اگر تیسرا حرف ضمہ اصلی نہیں ہوگا تو پھر حمزہ جو ہے وہ مکسور ہوگا. جیسے دیکھیے اذهب، یہ ہا اس کے اوپر ضمہ نہیں ہے، حمزہ کے نیچے زیر آ گئی ہے. ارجع، تیسرا حرف جیم ہے، حمزہ کے نیچے زیر آ گئی ہے. یعنی افعال کا حمزہ یا مضموم ہوگا یا مکسور ہوگا. مضموم اس وقت ہوگا جب تیسرے حرف پر ضمہ اصلی ہو. آئیے اس کو ہم دیکھتے ہیں. حمزہ کی حرکات یہ دیکھیے، سب یہ ذرا پڑھیے. حمزہ کی حرکات اسماء یعنی مصادر کے علاوہ کل 7 اسماء جن کا حمزہ مکسور ہوگا. مدر زائل ہیں اسم، ابن، ابنتن، اثنان، اثناتان، اثنتان، جی اثنتان، امرؤن، امرأتن. جی آگے افعال. افعال فعل کے تیسرے حرف کا ضمہ اصلی ہو تو حمزہ مضموم ہوگا. جیسے اقتلوا، اجتثت. یہ دیکھنا اقتلوا میں تا تیسرا حرف ہے، مضموم ہے. اجتثت میں بھی تا تیسرا حرف ہے، حمزہ وہ مضموم ہے تو حمزہ بھی مضموم ہو گیا. جی اور اگر آگے بولیے. اور اگر ضمہ اصلی نہ ہو تو حمزہ مکسور ہوگا. مثلا اضرب،
امشو. امشو اصل میں امشیو تھا. امشیو. آپ اس یہاں پر تعلیل ہوئی ہے کہ شین سے آگے ہے یا کے نیچے تھی زیر، تو امشیو. اچھا یا کا جو ہے نا پیش وہ دے دی شین کو اور یا کو حذف کر دیا تو ہو گیا امشو. تو یہ حمزہ اس لیے امشو نہیں ہے کہ اصل میں شین کے نیچے زیر تھی، وہ تو کسی وجہ سے شین کے اوپر پیش آئی ہے نا، تو چونکہ ضمہ اصلی نہیں ہے لہذا حمزہ جو ہے مکسور ہے. اب آگے چلیے جی. حروف میں لام تعریف کا حمزہ مفتوح ہوگا. مثال الحمد، القمر. جی آپ کو یہ ذہن میں آ گئی ہوگی جو پیچھے بھی ہم نے ابھی تفسیر التجوید میں بھی پڑھا ہے، ابھی تجویدی گارڈ میں دیکھ لیا ہے، تو اس کو آپ ذرا ذہن میں بٹھا لیں. تو آئیے ہم آگے چلتے ہیں اب ادغام کی جانب. ادغام کا بیان اس میں ہم نے شروع میں پڑھ لیا تھا اسی فصل میں کہ مثلین، اجتماع مثلین، اجتماع متجانسین، اجتماع متقاربین. اگر ایک جیسے دو حرف ہوں گو یعنی حروف مقرر ہوں تو ان کو مثلین کہتے ہیں. اگر ایک مخرج کے ہوں تو ان کو متجانسین کہتے ہیں. اگر قریب المخرج ہوں تو ان کو متقاربین کہتے ہیں. اور یہ جب کٹھے ہو جائیں اور پہلا حرف ساکن ہو اور دوسرا متحرک ہو، یعنی نون کی جو ہے نا ادغام حروف جر معلون میں، ان میں شرط ہے دو لفظوں کی. یہاں پر عام جو ادغام ہے اس میں دو لفظوں کی شرط نہیں ہے. یہاں پر لفظ ایک ہو یا دو ہو وہ کوئی شرط نہیں ہے. شرط یہاں پر ایک ہے کہ پہلا حرف جو ہے وہ ساکن ہو، دوسرا حرف جو ہے وہ متحرک ہو. کیا سب بات ذہن میں آئی ہے؟ جی. کیا شرط ہے یہاں پر؟ پہلا حرف متحرک ہو، دوسرا ساکن ہو. نہیں جناب، پہلا ساکن ہو پہلا دوسرا متحرک. اوہو. اچھا جی جی. اچھا پڑھیے آپ، تعریف پڑھیے. ادغام کا بیان. جی. جاننا چاہیے کہ اگر دو حرف ایک طرح کے یعنی مقرر ہوں یا ایک مخرج، ان کو کیا کہیں گے؟ مثلین. ٹھیک ہے جی. یا ایک مخرج یا قریب یعنی متجانس ہے. جی. یا قریب المخرج یعنی متقاربین. جی. اس طرح جمع ہوں کہ پہلا ساکن دوسرا متحرک، چاہے ایک کلمہ میں ہوں یا دو کلموں میں، تو پہلے ساکن کا دوسرے میں ادغام کرنا ضروری ہے. لیکن نون ساکنہ کے ادغام میں دو کلموں کی شرط ہے. ہاں بتایا تھا نا میں نے ابھی آپ کو کہ وہاں پر اور ایسے الفاظ چار ہی ہیں پورے قرآن میں کہ جہاں پر نون ساکن کے بعد ایک کلمہ میں یرملون آ رہا ہے اور اس وہاں پر ادغام نہیں کرتے، اظہار کرتے ہیں، اور اس اظہار کو اظہار مطلق کہتے ہیں. اور وہ چار لفظ ہیں: دنیا، قنوان، سنوان، بنیان. جی. لیکن پڑھیے لیکن نون ساکن کے ادغام میں دو کلموں کی شرط ہے. جی. اگر نون ساکنہ اور اس کا مدغم فی ایک کلمہ میں ہوں تو ادغام نہ ہوگا. جی. ادغام کے معنی یہ ہیں کہ دو حرف کو ایک کر دینا، یعنی پڑھنے میں ایک حرف مشدد معلوم ہو. جی. اس کی دو قسمیں ہیں، ایک تام، دوسری ناقص. تام وہ ہے کہ پہلا حرف بالکل دوسرے
حرف کی طرح ہو جائے، جیسے اغظلموا تو جیسے میرے سنیے بات، جیسے اذ ظلموا کو اذ ظلموا، اذ ظلموا کو اذ ظلموا پڑھیں گے جی۔ اور ناقص وہ ہے جس سے پہلے حرف کی کوئی صفت باقی رہے، جیسے میں یومن، می یومن، می یومن، جیسے میں یومن میں نہیں اچھا، میم کے نیچے زیر ہے، می یومن، می یومن، می یومن میں نون بالکل یا نہیں ہوتا، یعنی مکمل یا نہیں بنتا نون۔ اچھا، پہلے حرف کو مدغم اور دوسرے کو مدغم فی کہتے ہیں۔ جی سنو کہ مثلین میں صرف ادغام تام ہوتا ہے، جیسے قد دخلوا، اذ جی، ذهب، یہ حکم اذ ہر ذهب، جی، جی اذ ذهب یہ حکم ہر مثلین میں ہے، لیکن اگر پہلا حرف مدہ ہو اور دوسرا غیر مدہ تو ادغام نہ ہوگا۔ ہاں ہاں، اب ایسے ہی ہے نا، دیکھیے جیسے قالوا وما لنا، دیکھیے جیب، اگر جیب سے بڑی چیز کوئی جیب میں ڈالنا چاہے تو وہ نہیں ڈال سکتی، جیب تو اپنے حجم کے مطابق ہی اس میں چیز آئے گی نا۔ اگر جیب جو ہے اس میں 20 گرام کی چیز آتی ہے تو آپ کہیں کہ میں اس میں 1 کلو ڈال دوں تو یہ تو نہیں ہوگا نا، کیونکہ ادغام جو حرف مدہ ہے اس کی مقدار ہے 1 الف کے برابر جو حروف مدہ ہے، اور جو باقی ہیں جہاں پہ حروف ہیں جس میں ادغام ہو رہا ہے، واو متحرک ہو یا اور کوئی ہو، تو وہ ان کی جو لمبائی ہے وہ 1 الف کے برابر نہیں ہوتی، لہٰذا اس کی مدیت کو قائم، اس کے اندر کیپیسٹی نہیں ہوتی کہ اس کے اندر شامل ہو سکے، لہذا وہاں پر ادغام نہیں ہوگا۔ قالوا وما لنا، قالوا وما لنا نہیں پڑھا جائے، فی یومن، فی یومن نہیں جی۔ پڑھیے جی۔ جی، لہذا قالوا وما لنا اور فی یومن میں قالوا وما لنا فی یومن ادغام کے ساتھ نہیں پڑھا جائے گا، اور متجانسین میں ادغام تام اور ناقص دونوں ہوتے ہیں، چنانچہ دال کا ادغام تا میں جیسے قد تبین، قد تبین، اور دال کا، جی دال کو اب تا سے مکمل بدل دیا، اب دال نہیں پڑھا جائے گا، قد تبین، اور چونکہ اس کے اندر شامل ہو گیا ہے تا کے اندر تو علامت کے طور پر تا کے اوپر شد آ جائے گی جی۔ اور تا کا ادغام دال میں اسقلت، اسقلت دعو اللہ، اسقلت دعو، دعو اللہ اصل میں اللہ لکھا نہیں ہے دعو اللہ، اور زال کا ادغام زا میں جیسے از ظلموا، اور تا کا اذ ظلموا اور تا کا ادغام طا میں جیسے وقالت طائفہ میں ادغام تام ہوتا ہے، نیز سا کا ادغام ذال میں جیسے یلحظ ذالک، لیکن حروف یہ بھی ادغام تام ہے، لیکن آگے ایک انہوں نے مستثنا کر دیا حروف حلقی کو جی، لیکن حروف حلقی کا ادغام اپنے ہم جنس میں نہ ہاں، یعنی صرف مثل
حروف حلقی کا ادغام صرف مثلین ہوتا ہے، عین کا عین میں، ہا کا ہا میں، جیسے ولا تسطع علیہ، اسی طرح یوجہ، ہا کا ہا میں، عین کا عین میں، یہ تو ہوگا، لیکن اپنے ہم جرس میں جیسے کہ آگے آ رہا ہے، پڑھیے. ویسے ہم جنس کون سے ہوئے پھر؟ ایک مخرج کے. اس میں تو حروف حلقی کا ہوتا ہے نا. نہیں، حروف حلقی کا صرف اپنے جیسے میں ہوتا ہے، عین کا عین میں، ہا کا ہا میں، ٹھیک ہے نا، وہ مثلان ہو گیا نا. اور جو ایک مخرج کے ہیں، مثلا ہا اور عین ایک مخرج کے ہیں، تو اب ان کا ادغام نہیں ہوگا. فاصفح عنہم. جی جی جی، ماشاء اللہ، صحیح. جیسے پڑھیے. فصفح عنہم، بلکہ اپنے مماثل میں ہوگا. یعنی صرف مثلان ہوگا، متجانسان میں نہیں ہوگا. حروف حلقی کا ادغام اپنے متقاربین میں بھی نہیں ہوگا. یہ آئیے دیکھیے. اب ایسا ہے کہ یہ باقی جو سبق ہے نا، انشاءاللہ یہ ہم کل پڑھیں گے، یعنی آئندہ سبق میں ہوگا باقی جو مسائل ہیں. تو آج ہم اتنا ہی، ہم جتنا پڑھا ہے، تو اب اس کے بعد ہم مشق کی طرف چلتے ہیں. یہ ابھی صفحہ ختم نہیں ہوا تھا. جیسے فصفح عنہم، بلکہ اپنے مماثل میں ہوگا، جیسے مال یحلک، یہ ہے مثل. فا کا ادغام تا میں ناقص ہوتا ہے، بصوت، تو یہ کل دیکھیں گے انشاءاللہ، یعنی آئندہ لیسن میں. تو آئیے مشق کی طرف چلتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. جی ایسا پڑھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مشق جب کرتے ہیں نا، تو پھر اعوذ باللہ کے بعد وقفہ دے کر بسم اللہ، جیسے دیکھیے میں پڑھتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بڑے اطمینان سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. صوفی صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
فَقُلْنَا اضْرِبُوا سنیے فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا جی فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ قاف بڑا ہے تعقلون تعقلون کوشش کر کے نکالے لعلکم تعقلون لعلکم تعقلون تھوڑا جواب اس کی پریکٹس کریں ٹھیک ہے بعد میں جی جی انشاءاللہ صحیح ہونا چاہیے انشاءاللہ قاف کے نیچے یا جو حروف پورے ہیں نا حروف مستعلیہ جی ان کے نیچے جب زیر آ جائے تو پھر وہ باریک نہیں ہونے چاہیے یہ بس یہ آپ اصول ذہن میں رکھیں کہ جب یہ بعضھا بعض ہے نا اس کے نیچے زیر آ گئی ہے اس کو بھی موٹا ہونا چاہیے یعنی وہ زیر کا خاصہ ہوتا ہے کہ وہ حرف کو باریک کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن آپ نے اس کو اثر انداز نہیں ہونے دینا کہ وہ باریکی کی طرف جائے ماشاءاللہ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك راجہ صاحب تو نہیں ہے یہ نہیں کہیں گئے ہوئے میرے حال ٹھیک ہے چلو ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة جی حاجی صاحب ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة جی صوفی صاحب ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة ما شاء الله وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار جی حاجی صاحب وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار جی وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ وَيَخْرُجُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ
فيخرج منه الماء. یہاں پر شین پر بھی شد ہے، قاف پر بھی. یشقق، یشقق فیخرج. پھر پڑھیے. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا وہی غلطی ہو گئی. خیر يَشَّقَّقُ. یہ نہیں، آپ نے نون میں قلقلہ کر دیا، من ہا پڑا ہے، وہ کل والی غلطی. من ہا آگے من ہلما. پھر پڑھیے. پھر بھول گیا میں. ٹھیک ہے، بسم اللہ. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ. ماشاءاللہ. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ. یہ اچھا. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ. خش شیر میں قلقلہ نہیں ہونا چاہیے، تفشی. خشیت اللہ. جی سوفی صاحب پڑھیے. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. جی. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. صدق اللہ العظیم. الحمدللہ آج کا سبق اپنے اختتام تک پہنچتا ہے. انشاءاللہ دوبارہ نئے سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. قرآن پاک کے ساتھ ہمارے تعلق کو یا اللہ دوام عطا فرما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.